السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناك على شریعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ، آیات مقدسہ نمبر 18 تا 21 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو انعامات نازل فرمائے، اللہ نے ان کو اس دور کے اعتبار سے تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اللہ نے ان کو تورات جیسی اعلیٰ کتاب دی، سچی تعلیم دی۔ اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دلائی، غلامی سے آزادی دے کر اللہ رب العزت نے سچی حکومت عطا فرمائی، اعلیٰ سیاسی نظام دیا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اعلیٰ معاشی نظام دیا۔ بنی اسرائیل میں اللہ نے بے شمار انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے۔ اللہ نے ان اختلافات کی مذمت فرمائی ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اور آج کی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کا جو اعلیٰ منصب ہے، قومی اور بین الاقوامی انقلاب، آپ اللہ کے بین الاقوامی نبی ہیں، پوری انسانیت کے لیے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور یہ کلام مقدس جو ہے یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ پہلی تینوں کتابیں صحف ابراہیم و موسیٰ، ان کا خلاصہ اور نچوڑ سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے جانشین ہیں، آپ وارث ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے فرمایا ثم جعلناک علی شریعہ من الامر، پھر آپ کو ہم نے عطا کر دیا، دے دیا، علی شریعہ ایسا راستہ، من الامر جو دین کا راستہ ہے، یعنی مکمل راستہ۔ آپ کو جو شریعت عطا فرمائی وہ تمام انبیاء علیہم السلام کی جو جد و جہد ہے، اس کے نتیجے میں جو آج کے دور کی ضرورت ہے اور آنے والے ادوار میں قیامت تک ضرورت ہے، وہ راستہ دے دیا، وہ بنیادی اصول و ضوابط دے دیے جس کی بنیاد پر دنیا کے اندر ایک بہترین عادلانہ سیاسی، معاشی، سماجی نظام قائم ہوگا، جس میں بہترین اللہ کی توحید کا نظام غالب ہوگا، انسانیت اللہ سے جڑے گی، وہ ہے مکمل راستہ۔ اب کیا کرنا ہے؟ فَاتَّبِعْهَا، آپ اس کی پیروی کیجیے۔ راستہ اللہ نے دے دیا، یہ الکتاب، اللہ نے کتاب مقدس قرآن پاک دے دیا،
اب اس کی پیروی کیجیے۔ یہ مکہ کے جو لوگ ہیں، کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان کے رویے تو اسی طرح ہی ہیں جیسے کہ پہلی اقوام کے رویے تھے۔ انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے پریشانیاں پیدا کی، اللہ کے نبیوں کا مقابلہ کیا۔ اس لیے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ جو کچھ بھی کہتے رہیں، پریشان کرتے رہیں، پراپوگنڈا کرتے رہیں، ان کے اس پراپوگنڈے کی زد میں نہیں آنا، بلکہ فَاتَّبِعْهَا، اللہ کی اس جو صراط مستقیم ہے، جو شریعت ہے، جو اصول و ضوابط ہیں، اس پر قائم رہیں، اس کے لیے جد و جہد کریں، اور اسی پر ایک قومی اور بین الاقوامی انقلاب لے کے آئیں۔ اِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ہرگز کام نہیں آئے گا، لن یغنو، کام نہیں آئے گا، عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ کے اللہ کے سامنے کچھ بھی، اللہ رب العزت کے سامنے یہ جو کچھ بھی کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ، اور بے شک جو ظالم ہیں یہ آپس میں بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہے، رفیق ہے، بھائی بھائی ہے۔ میرے عزیزو، بڑا اہم جملہ ہے اللہ کا یہ۔ دنیا کے اندر ظالم ایک مائنڈ سیٹ ہے، ظلم کرنا، یعنی تکبر اس میں ہوگا، غرور ہوگا، انسانیت کو گھٹیا اور ذلیل سمجھیں گے۔ ایک فرد جب یہ کام کرے گا وہ بھی ظالم ہے، کوئی جماعت یہ کام کرے گی وہ بھی ظالم ہے، اور حکمران طبقہ جو انسانیت کی خدمت کے لیے آتا ہے اگر وہ ظالم ہو جائے، اور پھر حکمران طبقہ اپنا ایک مافیا بنا لیتا ہے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہ تمام ظالم حکمران آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ ایک دوسرے کے رفیق اور دوست ہیں۔ آج بھی دیکھیے جتنے یہ ظلم کرنے والے حکمران ہیں، ملک کو لوٹا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، نقصان ہی نقصان کر دیا، تباہ حال معیشت آ گئی، سیاست ہماری ختم ہو گئی، دنیا کے اندر وہ فضلناہم جو فضیلت ہے ہماری وہ ختم ہو گئی۔ لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر قوم کو لوٹتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور پھر آئین میں ترامیم کریں گے۔ پہلے آئین خود بنائیں گے، پھر اس میں بھی ترمیم کریں گے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ ملک کو کیسے لوٹیں، مسائل کیسے پیدا کریں، سامراج اور بڑی طاقتوں کا اعلی کار کے طور پہ یہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے بڑا پیارا آگے جملہ ارشاد فرمایا، واللہ ولی المتقین، یاد رکھیے اے ظالموں، تم ایک دوسرے کے دوست ہو، رفیق ہو، ساتھی ہو، انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے تم ایک ہو، لیکن اللہ رب العزت بھی دوست ہے، کن کا؟ متقین کا۔ جو سچی جماعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اللہ ان کے دوست ہیں۔ اور پھر آج بھی جو اس مشن پر سچی جماعت ہے، واللہ ولی المتقین، اللہ متقین کے دوست ہیں۔ یہاں یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ اس خاص موقع پر اللہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست یا صرف جماعت صحابہ کے دوست ہیں۔ اس کے تناظر میں یہ بات سمجھیے، متقین جس دور میں بھی ہوں گے اللہ ان کے ولی ہیں، نگران ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں۔ ھذا بصائر للناس، اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صراط مستقیم دیا ہے، شریعت دی ہے، اصل میں اس کو سمجھو، یہ ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرت ہے، سوجھ کی باتیں ہیں، سمجھ کی باتیں ہیں، حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں۔
یہ ایک وہ راستہ ہے جو ترقی کا راستہ ہے، کامیاب راستہ ہے۔ پھر وہدن، اور اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ میرے عزیزو، ہدی للمتقین میں بھی عرض ہوا تھا، ہدایت وہی ہے جس سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ کی ہدایت، اس میں کوئی کمزوری نہیں، کوئی جھول نہیں، کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ اللہ کی رہنمائی مکمل اور کن کے لیے ہے؟ ہدی للمتقین، واللہ ولی المتقین، ان متقین کے لیے۔ اور جو بھی انسانیت اس سے فائدہ اٹھائے گی اللہ اس کو ضرور فائدہ دیں گے۔ پھر ورحمت، اور رحمت ہے، ایک بصائر للناس، انسانیت کے لیے حکمت کی باتیں، سچی تعلیم، ہدن، کامیاب راستہ جس میں چل کر دنیا اور آخرت کی ترقی ہے، ورحمت، اور ایسا نظام جس میں امن ہے، خوشحالی ہے، آپس میں محبت، اخوت، پیار، جنت کا ماحول، یہ ہے رحمت۔ لیکن کس کے لیے ہے؟ لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، جو شک و شبہ سے بالا تر ہو کر اللہ کی رہنمائی کو حاصل کرتی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، سبحان اللہ، اللہ نے میرے عزیزو توجہ سے سنیے، ایک سچی جماعت اور ایک جھوٹی جماعت، حزب اللہ، حزب الشیطان، ظالم، کافر، مشرک اور منافق، اور اللہ کے سچے بندے جو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کے لیے اپنا تن، من، دھن قربان کرے اور ایک انسانیت کو لوٹے، کیسے برابر ہوں گے؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا، برائیاں کمائیں، جنہوں نے انسانیت کو غلام بنایا، معاشی بدحالی پیدا کی، غربت پیدا کی، کیا یہ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو اعلیٰ ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور ان کا اعلیٰ مشن ہے، اعلیٰ جد و جہد ہے، اللہ کی رضا ہے اس کے اندر، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سواء محیاہم ومماتہم، کیا یہ ان کی زندگی میں یا مرنے کے بعد برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ دنیا کے اندر بھی عزت، دنیا کے اندر عظمت اسی قوم کو ملے گی جو اللہ رب العزت کو ماننے والے ہیں، اللہ کے لیے جد و جہد کرنے والے ہیں۔ جو ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں، جھوٹے ہیں، پیچھے اللہ نے فرمایا تھا وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ان جھوٹوں کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے۔ وقتی طور پر وہ خوشحال ہو سکتے ہیں، وقتی طور پر لوٹ کسوٹ کے نتیجے میں وہ اپنا محلات بھی بنا سکتے ہیں، کوئی اچھا نظام بنا سکتے ہیں دنیا داری کے اعتبار سے، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دنیا میں بھی سچی جماعت کو غالب کریں گے۔ ساء ما یحکمون، یہ جو دعوے کرتے ہیں یہ برے دعوے ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیتے ہیں غربت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیتے ہیں اور خدا نخواستہ اللہ معاف کرے مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، برے برے لفظ بولتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بری بات ہے۔ ساء ما یحکمون، یہ دعوے برے ہیں، یہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کے حوالے سے جو برے لفظ ہیں یہ اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ برے ہیں۔ اللہ آج کے دور میں سچی تعلیم حاصل کر کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.